بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت نے خوشنما بنا دی گئی ہے. زین للناس حب الشہوات فریفتہ کیا ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت نے. من النساء والبنین یعنی وہ عورتیں ہوئی، والبنین اور بیٹے ہوئے، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر آئے ہوئے سونے اور چاندی، اور والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب کے سب دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور بہترین اللہ ہی کے پاس ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کے اندر جو انسان
ایمان کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، تو ایمان کی مخالفت اور حق کی مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے، اصل منشا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل منشا جو ایمان کی مخالفت لوگ کرتے ہیں وہ چیز ہے حب دنیا، وہ ہے دنیا سے محبت اور رغبت۔ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مخالفت کرتا ہے۔ اور اس کی تفصیل بتایا کہ یعنی عورتیں ہیں من النساء والبنین، اور اسی طریقے سے بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے ڈھیر سونے اور چاندی، اور اسی طریقے سے نشان لگائے ہوئے گھوڑے، اور انعام چوپائے مویشی اور حرث یعنی کھیتیاں۔ یہ ایسی ہے کہ جن کی طرف انسان فطری طور پر رغبت کرتا ہے، عورتوں کی طرف، اولاد کی طرف، سونے چاندی کی طرف، گھوڑے اور اسی طریقے سے مویشی اور کھیتیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہے جن کی طرف لوگ فطری طور پر رغبت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جو عورت کو بنایا ہے، اب عورت کی طرف رغبت انسان کرے تو یہ ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ اگر اس کی طرف انسان کا میلان ہی نہ ہو، عورت کی طرف اور اولاد کی طرف، تو پھر دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو کر رہ جائے، کیونکہ عورتوں سے ہی نسل بڑھتی ہے۔ اگر ان کی طرف میلان نہ ہو تو نظام دنیا درہم برہم ہو جائے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو اصل اور دار و مدار سمجھ کر اسی کی طرف نفسانی خواہشوں کو پورا کر کے اللہ کو بھول جانا، یہ چیز غلط ہے۔ ان کی طرف فطری طور پر، طبعی طور پر رغبت اور میلان ضرور ہے، لیکن انہی چیزوں کو دار و مدار سمجھ لینا اور انہی کی طرف پوری محنت کھپا ڈالنا، پوری محنت جھونک ڈالنا اور انہی کا ہو کر رہ جانا، دنیا کی رنگ و رونق کو دیکھ کر دنیا ہی کا ہو کر رہ جانا، یہ غلط ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کو ہی بھول بیٹھے اور غفلت اور سستی میں اللہ کو بھی یاد نہ کرے، یہ چیز غلط ہے۔ تو سونا اور چاندی کا رکھنا کوئی بری بات نہیں، اسی طریقے سے نشان لگے ہوئے گھوڑے جو کہ قیمتی کہلاتے ہیں، ایسے گھوڑے، ان کو بھی رکھنا کوئی غلط نہیں ہے۔ مویشیوں کا پالنا، کھیتی باڑی کا کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن انہی چیزوں کا ہو کر رہ جانا اور غفلت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھول جائے، یہ بری چیز ہے۔ یہی ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، یہی ہے
حب دنیا، دنیا کی محبت، حب جاہ اور مال، کہ انسان دنیا کا اتنا ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا، عزت اور منصب کے اتنے لالچی ہو گئے کہ انہی چیزوں پر رہ گئے، مال کی محبت اتنی ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ مال کے پیچھے راتوں دن اللہ کو یاد نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا کوئی پرواہ نہیں۔ یہی چیز ہے حب دنیا۔ تو ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے سامان ہیں، ان کو بقدر ضرورت حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے سامان ہیں، ان کو برتو لیکن ضرورت کے حساب سے۔ ضرورت نہیں ہے لیکن تب بھی ان کو آپ حاصل کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے انہی کے ہو کر رہ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آنی اور فانی چیز ہے، پائیدار ان چیزوں میں نہیں ہے، یہ تو آنی اور فانی چیز ہے، یہ دنیا کے اندر برتنے کی چیز ہے، وہ بھی بقدر ضرورت، یہ نہیں کہ اس کا ہی ہو کر رہ جائے۔ اور پھر فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور حسن کار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر تم ان تمام چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کرو گے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کرو، اور جو اصل ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس، اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرو۔ دولت دی ہے اللہ نے، شہرت دی ہے اللہ نے، مقام اور مرتبہ دیا ہے اللہ نے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہاں کی زندگی کو کامیاب بناؤ، ان چیزوں کو لے کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، تو یہی بہترین چیز ہے۔ اسی لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مثال دی ہے، دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کی دولت کو، اس کو مثال جو دی ہے اس کو کشتی کے مانند دی، کہ یہ چیزیں کشتی کے مانند ہے، اور کشتی کے اندر اگر پانی نہ جائے اور پانی کے اوپر کشتی چلے تو کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں، لیکن اگر اس دنیا کے ساز و سامان جو ایک سمندر کے مانند ہے، اگر یہی چیزیں کشتی کے اندر آ جائے، سمندر کا پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی نہیں چلتی، کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے ساز و سامان، مال و دولت، اور اسی طریقے سے چاندی اور نشان لگے ہوئے گھوڑے نشانی کہلاتے ہیں، اگر یہ چیزیں کشتی کے اندر آ جائے تو پھر انسان کا ایمان خراب، جس طریقے سے کشتی کے اندر اگر سمندر کا پانی اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ چیزیں اگر انسان کے ایمان کے اندر آ جائے تو پھر انسان کا ایمان خراب ہو جائے۔ اگر دل کی محبت، دل کے اندر یہ چیزوں کی محبت بیٹھ جائے تو پھر انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو ان چیزوں کو بس بقدر ضرورت برتنا ہے
اور وہاں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر بدرجہ بہتر چیزوں کو بتلاؤں؟ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے پیغمبر آپ کہیے کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر اور بدرجہ بہتر چیز بتلاؤں؟ وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے پائیں میں نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ وہاں وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ حوریں ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، اللہ کی طرف سے وہاں پر رضامندی ہے اللہ کی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ان تمام چیزوں سے بہتر اگر چیز ہے، انسان تقوی اختیار کرے، اور تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ جو چیزیں میرے پاس ہے، یہ سب کی سب چیزیں امانت کے طور پر ہے، ان چیزوں کو مجھے استعمال کرنا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو وہیں استعمال کرنا جہاں پر استعمال کا اللہ نے اختیار مجھے دیا ہے، اور اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ برتنے کا حکم میرے لیے ہے۔ یہ الگ چیز نہیں ہے تقوی اختیار کرنا کہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر بس ذکر اللہ میں لگے رہو اور اللہ ہی اللہ کرتے رہو، کچھ بھی کام دھندے نہ کرو، ایسا نہیں۔ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بس اللہ سے ڈرو اور جو احکام خداوندی ہے اس پر عمل کرو، یہی تقوی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جن باغوں میں نہریں ہوں، باغوں کی یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ جن باغوں کے کنارے نہریں انسان نکالتا ہے پانی جانے کے لیے، تو وہ باغ خوبصورتی کی علامت کہلاتے ہیں۔ تو وہاں پر اسی قسم کا اللہ نے نظارہ رکھا ہے، جس میں انسان کو ہمیشہ ہے، جو جنتی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن دنیاوی ساز و سامان کے لیے اللہ نے کتنی ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے، عورتوں کا ذکر کیا ہے، بیٹوں کا ذکر کیا ہے، ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندیوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے نشان لگے ہوئے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، چوپائے مویشی اور کھیتیوں کا ذکر کیا۔ یہ دنیا کے ساز و سامان ہے، اور جنت کے کتنے سامان کا یہاں پر ذکر فرمایا؟ 3 چیزوں کا، باغات کا،
اور پاکیزہ بیویوں کا اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا، یہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کیوں یہ صرف 3 ہی چیزوں کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں پر عورتوں کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر انسان کو ایسا نہیں ہے کہ عورت کے ذریعے سے آل و اولاد پیدا کرنے کا وہاں پر کوئی نظام ہو۔ انسان کو دنیا میں آل و اولاد کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر آل و اولاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہاں پر پیدا کرنے کی وہاں ضرورت کیا ہے؟ وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر بیٹوں کا بھی ذکر نہیں کیا، عورتوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی سامان ہے۔ دنیا میں انسان کو اولاد اور نسل بڑھانے کی فکر ہے، وہاں پر اولاد اور نسل بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں پر یہ کام نہیں ہے کہ اولاد بڑھانا، اولاد پیدا کرنا، یہ دنیا کے اندر ہے لیکن وہاں پر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا۔ سونا اور چاندی کا ذکر کس لیے نہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر خود یہ چیزیں ملنے والی ہے۔ یہاں پر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا، وہاں پر تو انسان جب جنت میں پہنچ گیا تو جنت کے محل ایسے ہیں کہ ایک اینٹ اگر محل کا ہے تو ایک سونے کی اینٹ ہے، دوسری طرف چاندی کی اینٹ ہے، تو وہاں تو خود بخود یہاں سب مل رہے ہیں وہاں پر، تو اس لیے وہاں پر ان چیزوں کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں تو خود محل جو بنے ہوئے ہیں سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں سے جب محل بن کر ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے سامان سے ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے سے حاصل ہے، اس لیے ذکر نہیں فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نشان لگے ہوئے گھوڑے، یہاں پر انسان کو ضرورت ہے، وہاں پر تو پہلے سے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بہترین قسم کے سواری نصیب کرے گی، ان سواریوں پر چڑھ کر میدان مزید پہنچیں گے، یعنی دیدار خداوندی کا جہاں پر دربار لگے گا، انہی سواریوں کو استعمال کر کے وہاں پہنچیں گے۔ اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے تخت تیار ہے، بس تخت پر بیٹھے منٹوں میں پہنچ گئے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی مہیا ہے، اس لیے ذکر نہیں فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے مویشی اور کھیتی کرنے کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے، کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھیتی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے تمنا کرنے کی وجہ سے ان کو فوراً حاصل ہو جائے گا، وہ کہ کسی انسان کا یہ دلی تمنا یہ کیا کہ میں کھیتی باڑی یہاں پر کروں، تو فوراً کھیتی منٹوں میں اور سیکنڈوں میں تیار ہو جائے گی۔ ابھی بویا گیا، ساتھ ہی ساتھ تھوڑے ہی سیکنڈوں میں منٹوں میں کھیتی بالکل لہلائے گی، پھر ساتھ ہی ساتھ کٹ جائیں گی کھیتیاں۔ اگر کسی کو اس قسم کی تمنا اگر ان کے دل میں پیدا ہوا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ وہاں پر جنت کے باغات، جنت ہیں، باغات ہیں، ان کا ذکر ہے، بہترین پاکیزہ بیویاں جو انسان
اللہ کریں گے بالخصوص جنتی لوگوں کو، تو ان کا ذکر وہاں پر ہے، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ کہ پاکیزہ بیویاں ان کو عطا کی جائے گی، حوریں عطا کی جائیں گی، اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، اللہ تعالیٰ یہ چیز جنتی کو عطا کریں گے۔ یہی ایک چیز ہے کہ کسی کا ذہن اس کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ جنت کے اندر جا کر جب بہترین اور سکون سے زندگی وہاں پر گزاریں گے، ساری کی ساری چیزیں جنتیوں کو نصیب ہو جائیں گی، تو کسی کا دل و دماغ اس کی طرف جائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ مجھے تو اپنے تصور سے بھی بہتر، میرے تصور میں یہ چیزیں آ نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ جب عطا کریں گے تو ان کا ذہن کسی کی طرف جائے گا نہیں کہ اللہ کا دیدار کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کیا ہوتی ہے۔ لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ اعلان یہ کریں گے کہ بتاؤ اس کے بعد بھی اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو جنتی سارے کہیں گے کہ اور کیا چیز ہمیں ضرورت ہے، سب چیزیں تو ہمیں مل گئی، ہم نے سوچا نہیں تھا، ہمارے دل و دماغ میں آئے نہیں تھے، تب بھی آپ نے عطا کر دیا، اور کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے ان تمام چیزوں سے، وہ ہے میری طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ۔ اب کبھی میں تم سے ناراض ہوں گا ہی نہیں، ہمیشہ اب میں تم سے راضی ہوں، تم میرے سے راضی ہو۔ تو یہ ہے چیز جو اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کریں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ انسان کیا کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ بندے کے ایک ایک عمل پر ہے۔ ایک انسان ہی ہے بیچارہ کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کی نظر میرے ایک ایک عمل پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بندوں کا خیال ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں عطا کر رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، تندرستی دے رہے ہیں، رزق اور روزی سے مالا مال کر رہے ہیں۔ تو جو جنتی لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اور اس رقا اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں الذین یقولون ربنا، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان کے تقاضے پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں اور ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمیں ہمارے گناہوں کی آپ مغفرت کر دیجئے، بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ کس کے جملے ہوتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کی زبان پر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے اور عذاب نار سے بچنے کی دعا کرتے۔ یہ اہم دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو سکھلایا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ بہترین دعا ہے، انسان دعا میں اسی طریقے سے اس دعا کو شامل کرے، اس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور دعا کرے۔ باقی مضمون اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پرہیزگار فرمائے اور خشیت الہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے اور آخرت بھی آباد فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔